حوصلہ افزائی مطلب کیا سوری میں نے کہا آپ کی بریفنگ سے کافی حوصلہ ہوا ہے اوورسیز پاکستانیز کو کہ ان کے پرابلمس یقیناً جلدی حل ہوں گے. میرا یہ سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ جتنے مسائل ہیں ان میں اوورسیز پاکستانی خود کتنے ذمہ دار ہیں؟ مطلب کاغذات کی ضمن میں ہیں یا اور کیا ایشوز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ان کو پہلے فرسٹ اسٹیج پہ ان کو ٹھیک کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں گورنمنٹ سرونٹ اور میں صرف 1 منٹ دوں گا پھر ان کا جواب دوں گا. دیکھیں ہمیں چیف منسٹر نے پہلے دن بلا کے جب انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا, بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ اوورسی جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے یا نہیں ہے. If an overseas is coming, so you have to see him as an overseas and as a government servant. So don't see کہ آپ کے پاس کون آ رہا ہے, کون آپ کو ریفر کر رہا ہے. اور ہمارے پاس دیگر پارٹیز کے بہت لوگ ریفر کرتے ہیں جو یہاں کے ان کے لوکل پریزیڈنٹس ہیں, میرے خیال میں کوئی یہاں پہ بھی تشریف رکھے ہوں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے بہن, اس میں اگنورنس جو ہے نا, لا سے اگنورنس جو ہے وہ بڑا ایک خراب چیز ہے جو کہ ہمارے بہن بھائی جو باہر ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں, محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں, فکر مند ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں, وہ اگنورنس ان کو بڑا خراب کرتی ہے. پلیز ڈونٹ گیو پاور آف اٹرنی, ہوا میں نہ دے دیا کریں, بہت زیادہ خرابی ہے. آپ جنرل پاور آف اٹرنی دے دیتے ہیں, اس کو آپ تباہی آپ اپنی نکال دیتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ نے اگر ایک پراپرٹی بیچنی ہے تو آپ ایک کا دیں نا پھر, اور وہ بھی اس کو دیں کہ جو کہ بہت زیادہ ٹرسٹ وردی ہے, چاہے وہ آپ کا سکا بھائی بھی ہے, بھائیوں میں بھی اگر ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ ٹرسٹ جس پہ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی دوست پہ آپ زیادہ, بھائی سے زیادہ ٹرسٹ کر سکتے ہو. سیکنڈ, جب آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں بیک پاکستان میں تو پلیز دیکھیں تو کہ جس ہاؤسنگ اسکیم میں آپ کر رہے ہیں اس کی ریپو کیا ہے پہلے, وہ ایل ڈی اے سے, ہم تو پنجاب کی بات کریں گے, وہ ٹی ایم اے سے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے, وہ کیونکہ ٹی ایم اے بیسک ٹی ایم اے نے اپروو کرنی ہے جو وہاں کا ٹاؤن ہے, اور وہاں کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ادھر کیا اس کی اپروول ہے, اگر لاہور ریلیٹڈ ہے تو ایل ڈی اے سے اپروول ہے, ان کی پریویس ریپوٹیشن کیا ہے, ان کا کتنا بیک لاگ جمع ہے. آپ تو کر دیتے ہیں انویسٹ, لیکن آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ان کے پاس تو پیچھے 6000 پلاٹ ابھی تک انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا جو 2008 سے خوار ہو رہے ہیں, تو آپ کو 2016 میں کیسے دیں گے. سو میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ اس کے قصوروار ہیں, لیکن آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتانا چاہیے کہ جو لا سے اگنورنس ہے وہ آپ کو پھنسا دیتی ہے. سوال میرا بیسکلی آپ سے تھا کہ 2 آبزرویشنز تھی اس میں. ایک تو جو انہوں نے بات کی کہ جی کرپشن فری پروسیس ہے, جو میں سمجھتا ہوں پاکستانی کانٹیکسٹ میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جس طرح کی ایکوزیشن آتی ہے تو اس کے لیے تو فل مارکس ٹو یو پرووائڈ یہ اس طرح ہے جس طرح آپ اس کو ٹائم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ پوری گفتگو کا جو ماخذ ہے پنجاب 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 پنجاب, ایک ڈیٹا جو میں آپ دکھا رہے تھے اس میں جو میں ایک آئی ڈی چاہ رہا تھا کہ ایک بریک ڈاؤن مل جاتا کہ کتنے نان پنجابیز کی کیسز ڈیل کیے ہیں, کتنے پنجابیوں کی کیسز. نان پنجابی اور پنجابی کا ایشو نہیں, دیکھیں وہ میں آپ کو دیکھیں ہمارا جو کمیشن ہے اٹ ہیز بین گون تھرو دا لیگل پروسیس فرام دا پارلیمنٹ, یہ پنجاب کے لیے ہے. وی کین ڈو اینی تھنگ ود دا پنجاب گورنمنٹ, اینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ واز انڈر دا پنجاب جس کی چیف ایگزیکٹو کے نیچے اتھارٹی ہے, بٹ ناٹ ہمیں, کیونکہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس وقت اسی پارٹی کی ہے جس کی پنجاب میں حکومت ہے, سو وہاں پہ ہمیں انلمیٹڈ سپورٹ ہے, چاہے وہ انٹیریئر منسٹری ہے, چاہے وہ نادرا یا کوئی ایسا فردر ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ نادرا ریلیٹڈ یا انٹیریئر میں آتے ہیں, یا وہاں پہ دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں پہ بھی ہمیں, کیونکہ پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ ایک ہی پارٹی کی, تو وہاں پہ ہمیں انلمیٹڈ. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. لنڈن میں, یو کے میں یہاں پہ اے جے کے سے بہت زیادہ فلوٹ ہیں, اور ہمیں کافی کمپلینٹس آتی تھیں اے جے کے, تو منگلا میرپور یہ اس ایریاز کی. تو ہم لوگ خود چیف سیکرٹری اے جے کے پاس گئے کہ ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کریں. جوریسڈکشن تو ہماری نہیں ہے, لیکن آپ ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کریں, آپ ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کریں جس کو ہم کیسز بھجوایا کریں. جب ان کو ہم نے ماڈل بتایا اپنا کہ ہمارا کس طرح ہم کام کر رہے ہیں, کس طرح کمپلینٹس ریسیو کرتے ہیں, کس طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں, انہوں نے پھر ہمیں فارملی ریکویسٹ کیا کہ یار یہ سسٹم ہمیں بھی دیں, ہمیں بھی اپنا قانون دیں, ہم اپنی قانون سازی کریں گے, اور ہم 10 ڈسٹرکٹس پہ یہ سسٹم لے کر آئیں گے. الحمدللہ کہ یہ ایک اچھا ماڈل ہے.
اس کا سکسیس اب ہم چیف منسٹر کو ریکویسٹ کریں گے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو ریز کریں اور پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کریں کہ دوسرے صوبے کے چیف منسٹر بھی اس طرح کی سوچ رکھیں, اس طرح کی فکر رکھیں اور وہ اپنے صوبوں میں بھی قانون سازی کر کے اس طرح کے کمیشن بنائیں. دوسرا جو وفاقی محتسب کا ادارہ ہے, ہماری جو ہے نا ود دا پیسج آف ٹائم بہت زیادہ کوآرڈینیشن ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. آزاد اے جے کے کا آپ کو بتایا بھٹی صاحب نے, اے جے کے والوں نے بلکہ ہمارے پاس ابھی وزٹ کیا ریسنٹلی 7-8 days 10 days بیک, 10 days دسمبر میں, دسمبر لاسٹ میں وہ آئے ہمارے پاس, انہوں نے پوری ٹرین آئی, ہم نے ان کو ٹرین کیا. اب ان کو اٹ ول ٹیک another 2 or 3 months کہ وہ لا اپنا آزاد کشمیر اسمبلی سے پاس کروا لیں, کیونکہ اس کے بعد بیکاز اس کو دیکھیں جب تک کوئی چیز آپ لیگل فریم ورک میں نہیں لائیں گے وہ پرماننٹ نہیں رہے گی. پاور لیکن آپ کا اتھارٹی نہیں ہے اور پھر پرماننٹ نہیں رہتی. یہ گورنمنٹ جتنا عرصہ ہے اگلے ٹینیور ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے اگر یہ کل کو کچھ اور چینج اوور ہوتا ہے تو پھر یہ لیکن جو ایک چیز لا کے اندر آ جاتی ہے, ایک لا بن جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے, دیٹ از اے پرماننٹ. پھر ہمارا جو وفاقی محتسب کا ادارہ ہے ان کے ساتھ وہ خود بھی بہت اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, تو جو ہماری فیڈرل کی بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں ہم ان کو ریفر کرتے ہیں اور ان کا بہت اچھا رسپانس ہے. جی بھائی آپ اظہر جاوید دنیا ٹی وی سے. کل کی جب ملاقات ہوئی تھی بھٹی صاحب نے, ان کو جانتے بھی ہیں, ویسے بھی ان سے کافی سیدھی بات ہوئی. مین جو چیز ایک ہے آپ تو پولیس آفیسر ہیں, آپ میں ویسے بھی جانتا ہوں لاہور میں کرائم رپورٹ کر رہا ہوں, جب آپ ایس پی تھے ماڈل ٹاؤن اور کینٹ تک اس وقت سے. مین چیز ہے قبضہ گروپ. آپ کے پاس 500 سے زیادہ اپلیکیشنز جو آپ کی پولیس میٹر تھی اس میں میجارٹی قبضہ گروپ کی تھی. میں آپ کو سوال مکمل کر لیں, میں آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہوں. اس میں یہ بات ہے کہ جو ہمارے کرنٹ رولز ہیں یا سی پی آر سی کی جو دفعات ہیں وہ قبضہ گروپ کے حوالے سے کتنی لینینٹ ہے, کیونکہ جو قبضہ گروپ کا پروسیس ہے وہ اتنا زیادہ ہے پاکستان میں, پنجاب میں بھی کیونکہ پراپرٹی کی قیمت اوپر ہے. تو کیا کوئی ایسی گنجائش ہو سکتی ہے, کیپٹن صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ لوگ پارلیمنٹ سی ایم آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کوآرڈینیشن ہے, کہ قبضہ کرنے کی دفعات کی سزا اس طرح کر دی جائے کہ کوئی قبضہ کرنے کی جرت نہ کرے. کیونکہ قبضہ گروپ ہوتا یہ ہے کہ میں یہ بھی جانتے کہ پیچھے 3-4 سال پہلے بھی ایک سوسائٹی کا سی ایم صاحب نے ڈائریکٹلی قبضہ چھڑوایا تھا آئیکن ویلی کا, ان کی ڈائریکٹ انٹریکشن پہ. لیکن قبضہ گروپ جو انہوں نے کیے تھے جن کے خلاف 7 FIR تھیں, وہ سارے 6 مہینے کے اندر اندر بری ہو کے اپنے گھروں پہ چلے گئے تھے. وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ نہیں ہے ان لوگوں میں جو قبضہ کرتے ہیں. کیا اس کی سزا بڑھانے کے لیے اسمبلی کے تھرو کوئی لیجسلیشن؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اونرشپ اور ایک ہے پوزیشن. آپ کسی زمین کے مالک ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس زمین کی پوزیشن آپ کے پاس نہ ہو. جیسے یہ بہن نے ہماری یہاں پہ سوال کیا تھا, وہ ابھی یہاں سے اٹھ گئی ہیں, اس میں آپ لوگ یہ بھی دیکھا کریں کہ پلیز اپنی جو پراپرٹی آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ بہت ریزنیبل اور بہت پراپر ریکارڈ بنا کے کریں. ود دا پیسج آف ٹائم جو جوڈیشل پالیسی ہے اس کے اندر اب چیزیں بہت امپروو ہوئی ہیں لوور کورٹس کے اندر. آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ روز کا پروفیشن ہے. جو چیز پہلے 14 سال پہ ہوتی تھی ڈیسائیڈ, اب وہ 2-3 سال میں ہو جاتی ہے. جو 2-3 سال میں ڈیسائیڈ ہوتی تھی وہ 1 سال میں ہو جاتی ہے. سو پلیز جب آپ لوگ اپنی وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز رہے گی, پاور آف اٹارنی بھی اپنی چیز ہے, لیکن جب آپ اپنی پراپرٹی رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو پراپر ڈاکومنٹ کریں, پراپر ڈاکومنٹ کر کے اس کو رجسٹرڈ کروائیں. میں مجھے ان کا پورا جواب اگر دے دیں. جہاں تک بات ہے قبضہ گروپوں کی, دیکھیں ہمارے پاس مختلف کیسز آتے ہیں قبضے کے پنجاب کے اندر. ہماری بہت کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کریں, یہ ہماری نیت بھی ہے. اور میں تو ہم آنیسٹلی اسپیکنگ دیکھیں یہاں پہ بھٹی صاحب اپنا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اگر لاہور چھوڑ کے لنڈن چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ صاحب ماشاء اللہ بہت ویل آف ہیں, اونر آف سیورل ریسٹورینٹس ہیں, نیو یارک ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آنیسٹلی ہم ایک نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری نیت یہ ہے کہ یہ بہت تکلیف میں ہیں لوگ, ہم نے 1 سال میں بھی دیکھ لیا ہے, لوگ بہت بے بس ہیں بیچارے, محنت مزدوری کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے وہ شاید بہت کم لوگ ہوں جو کہ 90% ہیں جو بیچارے بہت زیادہ لوور کلاس کی یہاں پہ محنت کرتے ہیں. آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور رزق دے, آپ لوگ ویل آف رکھتے ہیں, لیکن میرا خیال میں یہاں پہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوں گے پاکستانی کمیونٹی کے جن بیچاروں کے گھر میں رات کو سونے کے لیے بھی پتہ نہیں ہے کہ کمرے میں 10-10 12-12 لوگ سوتے ہیں. سو میری ایک ہمبل سی سبمیشن یہ ہے کہ آپ لوگ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹس کریں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ لا میں تبدیلی کی, آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. We have noted this point because this has to be done as a federal level.
کیونکہ یہ جو CRPC یا PPC کی جو آپ بات کرتے ہیں یہ لوکل لاز نہیں ہیں, یہ فیڈرل لاز ہیں, اور اس میں کوئی ایسی مشکل سائنس نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں آج ہماری توجہ دلائی ہے, تو ہم جا کے اپنے ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے, ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی سمری بنا کے یا کوئی ایسی سجیشن فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجیں جو پھر, کیونکہ میجورٹی پارٹی بھی اس وقت ہے, حکمران جو پنجاب میں پارٹی ہے وہی فیڈرل گورنمنٹ میں میجورٹی پارٹی ہے, تو میرا خیال میں وہ ایوری باڈی از پرو اوورسیز, تو میرا خیال میں کوئی شوڈ ناٹ بی اینی ڈیفیکلٹی, اور 6, 7, 8 منتھس میں ہمیں کوئی اس میں پروگرس کرنی چاہیے. میرا افضال بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ نواز شریف ریاست سے لیے میٹرا نظیر بینک اکاؤنٹ جو ہے اوورسیز کے, جو پاکستان میں بینک اکاؤنٹ ہے, آپ کے جو ساہکار صاحب آپ کو یہ ضرور بتائیں, جو جن لوگوں کے اوورسیز سے پاکستان میں بینک اکاؤنٹ ہے, تو اگر وہ 6 ماہ تک ٹرانزیکشن یا اس سے رابطہ نہیں رکھتے تو وہ بند ہو رہے ہیں, لوگوں کو وہ تنگ کر رہے ہیں. یہ ایک شکایت کا بات لگنے والا ہے. یہ میں آپ کو بڑی انسائٹ ایک بتا رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ افضال بھٹی صاحب یہ بتائیں, آپ صوبہ پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور زبیر گل فیڈرل کو کر رہے ہیں. یہاں برطانیہ میں یہ بڑی کنفیوژن چل رہی ہے کہ لوگ رپورٹ کن کو دیں. زبیر گل کو آج یہاں پر ہونا چاہیے تھا, تو آپ بھی ادھر ہیں, تو یہ کیا معاملہ تھا اس کے بارے میں. تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ادارے کی یہاں پر زیادہ تشہیر نہیں کی جا رہی. بہت کم لوگ ہیں جن کو ابھی تک اس کے بارے میں لگا, کیونکہ یہاں پر یہ کمیونٹی سینٹر بھی ہیں, مساجد ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے دوسرے کونسلرس نے ای میل وغیرہ ایک آدھ بار پہ کی ہے, مگر اس کے بعد نہیں پتہ چلا کیا ہوگا. مٹھا جی شکریہ. جواب اناف ہے. آپ نے ویلڈ پوائنٹس ریز کیے ہیں. ہم اسحاق ڈار صاحب سے ملے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس, ان پرٹیکولر جو نان فائلرس ٹرانزیکشن پہ جو ٹیکس ہے اس سلسلے میں ملے تھے. اس پہ یہ پروگرس ایک ہوئی ہے کہ FBR میں انہوں نے ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کیا ہے, اور آپ کا جو کویشچن ہے ہم انشاءاللہ وہی آپ نوٹ کر لیں. وی ول پٹ اٹ ٹو اسحاق ڈار صاحب تھرو دیٹ فوکل پرسن ٹو ایڈریس اٹ. دوسرا جو ایک اور چیز آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ میٹنگ سے بعد ایک ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی, تو آپ نے آج پاکستان کے اگر آپ اخبار نیٹ پہ دیکھیں گے نا, اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی آیا ہوا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر پڑھتے ہیں اور جو میڈیکل کے لیے جاتے ہیں, ان کی بہت زیادہ حکومت نے آسانی کی ہے بینک ٹرانزیکشنز میں. وہ آج اخبار میں, کل کے اخباروں میں بھی آیا ہوا ہے, آج بھی آیا ہوا ہے. جو میڈیکل کے لیے آتے ہیں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے, اور جو لوگ یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں, ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن بینک نے کی ہے. آج اس کل اخبار میں اس کا ایڈ بھی پراپر گورنمنٹ نے دیا ہوا تھا, وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. دیٹ از اندر امپروومنٹ. سیکنڈلی بھٹی صاحب وہ مٹھا جی میں آپ کا جواب دے رہا ہوں, کرنا سارے جواب انشاءاللہ. دوسرا یہ تھا کہ اویئرنیس. ابھی 1 سال ہوا ہے اور ہمارا پہلے فوکس تھا کہ ہم اس اسٹرکچر کو ان پلیس کریں جو کیسز ریزالو کرے گا, جو کمپلینٹس ریزالو کرے گا. اور الحمدللہ, اور اٹ وازنٹ این ایزی ٹاسک گیٹنگ دیٹ میسج اکراس ادھر ڈسٹرکٹ لیول تک, ایڈمنسٹریشن کو, پولیس کو بھی آپ نے یہ کیسز ریزالو کرنے ہیں, اس میں آپ کی چھوٹ نہیں ہے. وہ الحمدللہ دیٹ اسٹرکچر از ناؤ ان پلیس. اور اس آج یہاں پہ کھڑے ہونے کا مقصد بھی یہی تھا, اور کل برمنگھم جانے کا, مانچسٹر جانے کا, گلاسگو جانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہ اویئرنیس کیمپین, اب ہم 2nd فیز میں جا چکے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی ہے. زبیر گل صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بنایا ہے فیڈرل کمشنر. وہ اس لیے یہاں پہ نہیں ہے کہ آج وہ ان کا پلان تھا پہلے ہی سے کہ وہ پاکستان, وہ پاکستان جانا تھا انہوں نے, تو وہ پاکستان گئے ہیں. ورنہ انشاءاللہ وہ ہم لوگ اکٹھے ہیں. جو فیڈرل کے کیسز ہیں ہم ان کو بھی ریفر کر رہے ہیں, جو پروونس کے کیسز ہیں وہ ہمیں ریفر کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا, اٹس اے ٹیم ایفرٹ. اکیلا بندہ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ٹائم ٹو کم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ صرف UK اور امریکہ کے چکر لگاتے ہیں, جو دوسرے ملک ہیں, یورپ ہے, مڈل ایسٹ ہے, دوسرے, آپ وہاں نہیں اتنا چکر لگاتے. آپ کا فوکس یہاں ہے, جو جن کو پرابلم وہاں ہے وہ کہاں جائیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ جہاں سے جاتے ہیں وہاں ان کو جو قبضہ چرانے اپنا جاتے ہیں, جب پرابلم میں جاتے ہیں, وہاں لوگوں کے اوپر
जैली केस बना दिए जाते हैं पुलिस में। उसके लिए क्या कैप्टन जी- मुबीन साहब हैं और हमने बहुत सारे इस तरह के जेली केसेस कैंसिल करवाए क्यों जी? अभी हमारे जुबैर गुल साहब के साथ ही आए थे, यहाँ पे शायद बैठे हों जिस दिन जुबैर गुल साहब लास्ट विजिट किया था, वो डिफेंस अथॉरिटी लाहौर के साथ उनका हुआ था, वी एंड गॉट द इन्वेस्टिगेशन चेंज। और जहाँ तक आपकी बात है ना भाई कि हम यहाँ पे आए हैं, हमारा पहला विजिट था दुबई, कतर, बहरीन और अबू धाबी। और हमारा इसलिए विजिट था भाई कि वहाँ पे हमें सीएम ने कहा था फौरन जाएं, क्योंकि आपको पता है 63% जो रेमिटेंस है हमें उस साइड से आता है। 63% जो हमारा रेमिटेंस साल का आता है पाकिस्तान में, वो उस साइड से आता है। जहाँ तक बात है यूरोप की, तो 26 ऑफ मार्च वी आर गोइंग टू ब्रेशिया एंड 27 टू बार्सिलोना। वहाँ पे कन्वेंशन हैं जिसमें काफ़ी तादाद है, 5000 का ब्रेशिया में है और अनदर 3 to 4000 का बार्सिलोना में है। एक्चुअली इशू ये है कि आप ये देखें कि हम प्रैक्टिकली काम पर आए 28 फरवरी से, जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर पोस्टेड इन दिस कमीशन। बिफोर दिस भट्टी साहब एक कमरे में बैठ के 8 क्लब में काम करते थे, एंड द सीट्स उसमें थोड़ा आपको पता है कि जब नया कानून बनता है फाइनेंशियल उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके नोटिफिकेशंस होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी से काम नया इदारा बनाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। यहाँ पे भी होगा। सो 28 फरवरी को द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर पोस्टेड। सो लिटरली अगर आप देखा जाए तो वी हैव 10 months, हमारी पहली बर्थडे नहीं हुई अभी तक अगर आप प्रैक्टिकली देखें। सो उसमें आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास 3000 से ज़्यादा 10 महीने के अंदर नया इदारा। सो वी वर इन अ फिक्स। सो नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर सेटलिंग डाउन एंड वी आर ट्राइंग कि हर महीने हम कहीं ना कहीं ज़रूर जाएं। बट यू विल अप्रिशिएट दिस थिंग कि अगर हम सारे निकल आएंगे तो पीछे हमारा काम सफ़र करता है। So now we have to put a big team there, and few people, only 3 of us are here. So next time another 3 go and we will stay put. So इस तरह हम करते हैं। मेरा नाम आसिफ डार है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी सुनी थी। जी जरूर, आपको सवाल बहुत हैं, वक्त की थोड़ी किल्लत है। हमारे मेहमान अभी हमारे साथ हैं, हमने आप लोगों के लिए छोटा सा रिफ्रेशमेंट का भी ऑर्गेनाइज किया है जिसमें आप फ्रीली इनके साथ मिंगल भी कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सवाल कर लें, उसके बाद सर यहाँ से लेना, यहाँ से हवा आ रही है बड़ी ज्यादा। यहाँ से जरा लें प्लीज सर, यहाँ मेरे नाम से इसलिए वापस है कि मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में बहुत सारी खबरें दी हैं। यहाँ कम्युनिटी रहनुमा बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए। अक्सर ये हमने चीज़ें इसमें दी हैं। एक मसला कई मसाइल उनमें से हल भी कराए। मैंने इनके साथ जो परसों बात की थी वो मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से की थी कि आप पुलिस वाले हैं, आप उसका मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे कि वहाँ पे मसाजिद के नाम पर ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, अपना जो इमाम बारगाहों के नाम पे कब्जे की थी, हमने इमाम बारगाह की ये दीवार बना दी है, अब आप यहाँ पे मकान नहीं बना सकते, ये 7 मरले इमाम बारगाह को चले गए, ये 5 मरले मस्जिद को चले गए। तो उसमें आलम यह है कि जमात दावा ने एतजाज हसन लाहौर में एक बंदे के मकान पे कब्जा किया हुआ है, औरतें चीख रही, आप उसको ज़रा वीडियो देखें, वहाँ पे इसमें जाएँ, अपना YouTube में जाएं, आपको वीडियो मिलेंगी, नारे लगा रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, लेकिन वहाँ मस्जिद बन रही है, सारे वो लगे हुए हैं और उसको खा रहे हैं। वो उनकी ज़मीनों पे लोग मसाजिद के नाम पे कब्जे कर रहे हैं। उस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं, ये उस केस से अवेयर हैं, इन्होंने माशाल्लाह उनके साथ बातें भी की हैं, इनसे काफ़ी मुतमईन है। लेकिन जब तक पुलिस का डंडा, जैसे इन्होंने कहा, मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे आने से पहले काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में एज अ DIG था, और जब नया डिपार्टमेंट हमने रेज किया वहाँ पे, सो आई स्पेंट अ ईयर देयर। सर नेशनल एक्शन प्लान के तहत आप क्योंकि दूर बैठे हैं और शायद आपके पास इतना बिजी के स्केड्यूल में टाइमिंग का भी इशू है कि आपको शायद मीडिया वो आप तो खैर आपको तो ज़्यादा पता होगा। सर इतना काम हुआ है नेशनल एक्शन प्लान में पंजाब में, मैं सिर्फ आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, क्योंकि बाकी मेरे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है। सर 13,000 मदारिस हैं पंजाब में, 13,000 जो रजिस्टर्ड थे, और आप ये देखें कि हमारी बदकिस्मती थी ये कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मदरसे रजिस्टर्ड होते थे। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि मदरसे जितने 13,000 थे, इनकी रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में होती थी। कुछ मदारिस की सोशल सिक्योरिटी में जहाँ पे NGOs रजिस्टर्ड होती हैं, वहाँ पे
رجسٹریشن ہوتی تھی. جب نیشنل ایکشن پلان آیا تو چیف منسٹر نے جب میٹنگ سٹارٹ کی چیف منسٹر پنجاب نے PITP کو اس میں ڈالا, ہم نے ٹیگنگ شروع کی مدارس کی کہ مدارس ہیں کتنے, مدارس کا وہ اس کی دیکھیں مدرسہ تو ایک چیز ہے اور اس کو کوئی ہم برا بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں وہ بیسک ایجوکیشن وہاں پہ دی جاتی ہے, غریب وہاں سے کھانا کھاتا ہے. سو ایوری مدرسہ شوڈ بی رجسٹرڈ, لیکن اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ جو مدرسہ ہے وہ کسی نہ کسی منافرت والی چیزوں میں انوالو ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں مدارس پنجاب میں. آپ یقین کریں, آپ لاہور کے مدارس دیکھیں, غریب لوگوں کی روٹی بھی 3 بچوں کو وہاں پہ ملتی ہے. وہ ایک سارٹ آف یتیم خانہ بھی ہے جہاں پہ یتیم بچے بھی ہیں, جہاں پہ غریبوں کے بچے بھی ہیں جن کو روٹی بھی ملتی ہے. وہاں پہ دینی تعلیم بھی ہے, وہاں پہ کمپیوٹر بھی ہیں. آپ ہمارے ساتھ جامعہ نعیمیہ چلے جائیں, وہاں پہ کمپیوٹر سائنس دی جاتی ہے. آپ جامعہ اشرفیہ چلے جائیں لاہور میں, وہاں پہ کمپیوٹر سائنس جاتی ہے. بٹ after saying this there are number of madaris which is very less. اگر آپ پرسنٹیج میں آتے ہیں تو وہ 3 اور 4% بھی نہیں ہوں گے. مجھے کیونکہ ایگزیکٹلی تعداد پتہ ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ان تمام چیزوں پہ ہم پنجاب پولیس بہت زیادہ کام کر رہی ہے. یہ والا کیس پرٹیکولرلی ہم دیکھ لیں گے, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول. سر السلام علیکم, میں ندیم ہوں پاکستانی. آپ کا بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ جو کر رہے ہیں بہت مسائل حل ہو رہے ہیں, پولیس بہت کام کر رہی ہے. جو عدالتی نظام ہے پاکستان میں, گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان چیف جسٹس صاحب سے مل کے آپ ہمارے لیے اوورسیز کے لیے کچھ سیپریٹ کریں کہ وہ 2-3 مہینے میں جو ہے نا عدالت کا جو سسٹم ہے وہ فیصلے جلدی کریں. ہمارے پاس جو پنجاب کے کیسز ہیں, ہماری میٹنگ ایڈوکیٹ جنرل کی ہوئی جب ہمارے چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ اور سابقہ چیف جسٹس کے ساتھ بھی. سو ہم نے تو اپنے کیسز ان کو دیے ہیں جو پرائرٹی پہ لگ رہے ہیں, لیکن ہم نے جو امینڈمنٹس نئی قانون کے اندر ہم نے بھیجی ہیں ابھی پروسیکیوٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو, اس میں ہم نے کافی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کہ ابھی ہم اس وقت نہیں بتا سکیں گے کیونکہ اس کا فائدہ کیوں نہیں ہے, بیکاز دے آر ریکمنڈیشن. جب تک اس کو لیگل ایکسپرٹس بیٹھ کے دیکھ نہ لیں, لیکن ان میں یہ پوائنٹ شامل ہیں. پاکستان میں میں خود بتائیے کہ کے لیے تیار کر رہا ہوں. میں اپنی ساری جائیداد جو ہے مدرسوں کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ. مدرسے ہماری بہت بڑی قومی ضرورت ہے اور ہماری فرنٹ لائن خدمت سر انجام دے رہے ہیں, تعلیم کے لیے بھی اور سماجی خدمت کے لیے. میرا نام نعیم عباسی ہے, جو کہ OPWC سے میں اور ہم ایک پرائیویٹ چینل کے لیے ریڈیو کرتے ہیں. میں سب آپ کو شہید صاحب کو اور کیپٹن زیدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے پازیٹیو تنقید ہونی چاہیے اچھے مقصد کے لیے. یہ پہلا ادارہ ہے اوورسیز پاکستانی کمیشن جو قانونی ضابطوں کو پورا کرتے ہوئے اس کو ایک اسٹیبلش کیا گیا, اور اس کے بعد اس سے پہلے خدمت کمیٹیاں, اینٹی کرپشن کمیٹیاں ہم سالوں سے 30 سالوں سے 25 سالوں سے بنتی رہی ہیں گورنمنٹ میں, مگر وہ جو گورنمنٹ جاتی رہی وہ چیز ختم ہوتی ہے. یہ واحد ادارہ ہے جو برابر ادارہ ہے. سیکنڈلی, آپ نے 5-6 ماہ پہلے کچھ کیسز ہوئے, میں آپ نے کیپٹن زیدی صاحب کو وغیرہ صاحب کو پایا. میں نے رات کو 24 گھنٹے کے اندر آپ بہت اچھا کام کریں. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سر کمائنڈر ایک سوال لے لیں. سر جی پلیز سوال لے لیں. سوال لے لیں. سوال یہ ہے کہ پچھلے 18 مہینے میں نے قبضہ گروپ کو فیس کرتے ہوئے گزارے. بھٹی صاحب کو شکریہ, چیف منسٹر صاحب نے بڑا انیشیٹو لیا. میں ایک جرنلسٹ ہوں یہاں لنڈن میں, اور میرا جو 18 مہینے کا جو اسٹڈی ہے پورے اس ایشو کی, آئی شیئرڈ ود چور نثار کہ اس کی جو روٹ کاز ہے قبضہ گروپ کی, وہ اظہر جاوید نے اس ایشو کو مینشن کیا ہے کہ جو پولیس کی جو کرپشن ہے یا پولیس کی جو انوالومنٹ ہے وہ اس پورے قبضہ گروپ کی روٹ کاز ہے. کیونکہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ اوپر سے جب چلتا ہے نیچے, وہ ASI کے پاس جا کے وہ رک جاتا ہے, ASI اس پہ ایکشن نہیں لیتا. آپ کا سوال کیا ہے؟ کلیئر نہیں ہو رہا کہ سوال آپ کا. میری گزارش ہے آپ کی بات میری اجازت دے دیں جواب. دیکھیں سر, اس میں میں آپ سے ڈس ایگری بالکل نہیں کروں گا کہ جب تک ریونیو اور پولیس اگر اکٹھی نہیں ہوتی تو آپ کا کام خراب نہیں ہو سکتا. ہم اسی لیے بیٹھے کہ ان کو ٹھیک کریں. کیپٹن صاحب میرا بھی ہے ایک سوال یہ ہے کہ ڈیمارکیشن جو ہے فیڈرل اور پروونشل کی ڈیمارکیشن ہیز ٹو بی میڈ کلیئر.